ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محترم معزز ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی کہ اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے، رمضان کے بعد سب مہینوں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ اس ماہ کے ایام میں عاشوراء یعنی کہ 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں، جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں، جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا، اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی تھی اور فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اس مہینہ کو 4 وجوہات کی بنا پر تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان کے بعد کون سے مہینہ کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزہ کے بدلہ 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں اس پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے۔ ماہ محرم الحرام کی اہمیت کا اندازہ ان عظیم واقعات سے بھی ہوتا ہے جو مختلف انبیاء اور رسل اور ان کی امتوں کے ساتھ پیش آئے۔ چنانچہ تاریخ کے ورقگردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی مہینہ میں تولد ہوئے اور اسی مہینہ میں دعوت توحید کی۔ خلیل اللہ کو آتش نمرود میں دھکیلا گیا تو اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، بلکہ سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور وہ خود نیل کے دریا میں غرق ہو گیا، اور آج بھی اس کی خنوس شدہ لاش مصر کے عجائب گھر میں درس نصیحت کے طور پر موجود ہے۔ ان کے علاوہ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ادریس علیہ السلام مکان میں پہنچے اور ایوب علیہ السلام شفا یاب ہوئے، اور داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق فرما کر عرش معلیٰ پر قرار پکڑا۔ اسی مہینہ میں قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اور یہ تمام کائنات انجام کار کے طور پر تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس کے بعد روز محشر میں حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کو آراستہ کیا جائے گا اور جو جس کا حقدار ہوگا اسے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔
اسلام سے پہلے بھی حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا اور عرب جہالت کے باوجود ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و غارت گری سے باز رہتے تھے۔ البتہ وہ ان مہینوں میں تاخیر و تقدیم کر کے اپنی مطلب برائی کر لیا کرتے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وضاحت فرما کر پورے سال کے 12 مہینے مقرر فرما دیے اور حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں طہارت اور پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کریں اور فرض کے ساتھ نفلی عبادات پر بھی توجہ دیں تو ان کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایسے فضیلت والے مہینوں میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں اور اپنی اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں۔